ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے، اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو، تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی، تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور صحابہ کے کلیجے جل گئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لہراتے تھے تلوار، اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا۔ کوئی وصال نہیں ہوا حضور کا، حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے، یہ سکتے کی کیفیت ہے۔ حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے، سب کام چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھائے گا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھوں، جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے ہیں، بجھا دے ان چراغوں کو۔ تو کیا کیفیت تھی؟ حضرت فاطمہ بول رہی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کرتا ہوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ میرے مالک پورے آسمان کے نیچے ان کا کوئی نہیں ہے، مالک تو کرم فرما دے، امت مسلمہ کو کھوڑا ہونے کا عطا فرما دے، ان بلکتے یتیموں کی مدد فرما، ان دکھیوں کی مدد فرما۔ میرے مالک وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے باپ ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹ دیے گئے، اے اللہ ان کی فریاد سن کے امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مٹی بھی حکم مانتی ہے۔ ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا۔ عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض علم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا، تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے۔ زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں۔ تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے، ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، دریا بھی مانتے ہیں، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے۔ وہ عمر، میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا۔ کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا، حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا، اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ وہ سلام وصول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا، تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا، اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجے اور سلام لے کر آنے والے حضور ہو۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا،
आबो दाना बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं करता कि इसके आंगन में रोशनी नहीं फैलानी, चांद को नहीं रोकता कि तेरी किरणें इसके वेड़े में नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदों की तौफीक छिन गई तो फिर समझो अल्लाह नाराज है, अल्लाह राजी नहीं है। और अगर सजदों की तौफीक नसीब हो जाए, किसी ने वासफ अली वासफ मरहूम से पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है, तो उन्होंने कहा था एक नमाज के बाद दूसरी अता हो जाए तो समझ लो पहली कबूल हो गई है।